السلام علیکم. ابھی ڈاکٹر عائشہ نے آپ سے جو بات کی، ڈاکٹر عائشہ ہماری فزیوتھراپسٹ ہیں، کہ بیک پین کی کیا کیا کازز ہیں اور کیسے آپ اس سے بچ سکتے ہیں. تو بیک پین کے یہ اتنی کامن ہے بیک پین، اور اتنی اس کی ملٹیپل قسم کی ایٹیالوجی ہے، اور پھر سے جو فیکٹس ہیں اس کے جو سائیکولوجیکل فیکٹر ہیں اس پہ میں نے تھوڑی سی بات کرنی تھی. کہ کہا جاتا ہے کہ جو ہیلتھ کیئر پہ سب سے زیادہ جو برڈن ہے نا، اگر پین ڈس آرڈر میں ہے تو سب سے زیادہ ہیلتھ کیئر کا برڈن ہے وہ بیک پین والے جو ہے نا ان کا اٹھانا پڑتا ہے. اور اس کے خرچے بھی، مطلب پین کلر بہت زیادہ، اور ایڈمیشنز، ہاسپٹل ایڈمیشنز، پھر اس کے علاوہ جو ایکس ریز، مطلب آرتھوپیڈک او پی ڈی، وہ زیادہ جو ہے نا بیک پین والے پیشنٹ جو ہے نا ان کا رش ہوتا ہے ایسی جگہوں پہ. اور ان کی وجہ سے ہیلتھ کیئر کو، مطلب بہت ساری دوسری جو زیادہ امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں، مطلب خدا نخواستہ کسی کی فریکچر ہے، وہ چیزیں وہ کہتے ہیں کہ وہ اگنور ہو جاتی ہیں، یا ان کو ٹائم کم دیا جاتا ہے، کیونکہ بیکک والے اور شائٹیکا والے پیشنٹ جو ہے نا آرتھو او پی ڈی میں بہت زیادہ پریزنٹ کرتے ہیں. ابھی ہم نے دیکھنا ہے بیکک کے سائیکولوجیکل پرابلم کیا ہے. کہا جاتا ہے، بلکہ کہا نہیں جاتا، بلکہ ایک میں نے اسٹڈی پڑھی، اس میں انہوں نے لکھا کہ 59% بیکک والے پیشنٹ میں سائیکیٹرک النیسز ہوتی ہیں. اسٹریس کی وجہ سے پین برس ہوتی ہے، ڈپریشن، باڈی پینز ہوتی ہیں، ان میں بیک سب سے کامن ہے، اور ہیڈ ایک اور بیک ایک سب سے کامن ہے. ڈپریشن میں، انگزائٹی میں پوری باڈی ایکس ہوتی ہے، اور اس میں بیک ایک اور شائٹیکا ورس ہو جاتی ہے. تو 59% بیک ایک والے پیشنٹس میں سائیکیٹرک النیسز ہوتی ہیں، کوموربڈٹی ہوتی ہے. تو اگر بیک ایک کا آپ کو کوئی فزیکل ریزن نہیں ملتی تو اٹ مینس کہ یہ اسٹریس کی وجہ سے سٹارٹ ہوئی ہے، یا اسٹریس کی وجہ سے ایگراویٹ ہو رہی ہے. دوسری چیز جو ہوتا ہے کہ بیک کی وجہ سے آپ کی سوشل موبلٹی لمیٹیشن ہو جاتی ہے، مطلب آپ کہیں آنا جانا، سفر کرنا، پارٹیز میں دوستوں کے پاس، رشتہ داروں کے پاس آنا جانا کم ہو جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے بھی ڈپریشن ہوتا ہے. اور پھر آپ ایک شرمندگی کا احساس ہوتا ہے کہ ہم کہیں جا رہے ہیں، اچھا نہیں ہمیں فلانی کرسی دینا، ہم نیچے نہیں بیٹھ سکتے، ہم فلانی طرح کے صوفے پہ نہیں بیٹھ سکتے. تو اس کی وجہ سے بھی بندہ نا خام خواہ میں اپنے آپ کو ایک اسٹگماٹائز فیل کرتا ہے کہ اچھا میں باقی لوگوں سے الگ ہی ہوں، کچھ فیل کریں. اب اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے وہ کم آتا جاتا ہے پیشنٹ، لوگوں سے ملتا جلتا کم ہے، گھر سے کم نکلتا ہے. تو پھر اس کے جاب سے بھی ایبسینٹیز ہو جاتی ہیں، ریلیشن شپ بھی خراب ہو رہے ہوتے ہیں. اب بیک پین والے جو خواتین ہیں خاص طور پہ، وہ گھر کے کام بھی پراپر نہیں کر پاتی، بچوں کو سنبھالنا، اپنے سوشل ریلیشنس کو، گھر کے ریلیشنس کو، سب کو اچھی طرح سے مینیج کرنا وہ بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے بیک پین کی جو پراپر مینجمنٹ ہے وہ بہت ضروری ہے. اس میں سمپل جو مینجمنٹ ہے وہ تو کوئی بیک مساج، یا اگر جیسے گرم پانی سے ٹکور یا اس طرح، تو پین کلر جو ہے وہ کم سے کم لیں. اور فزیوتھراپسٹ جو ہے نا ان کے پاس آپ آئیں، فزیوتھراپسٹ آپ کو مطلب نان انویزو طریقوں سے آپ کی پین دور کرتے ہیں، جس میں بہت پین کلرز نہیں یوز کرتے یہ لوگ. سمپل مساج، ایکسرسائزز، یا کوئی وہ ہیٹ پیڈ لگاتے ہیں، تو اس سے پین بہت اچھی مینیج ہو جاتی ہے. تو باقی یہ ہے کہ پین تو کہیں کی بھی ہو تو بری ہے، ہر درد برا ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ کرے کسی کا درد بھی کوئی بھی لا دوا نہ ہو، ہر درد کی ہر ایک کو دوا مل جائے. تو آج ہم نے بیکک اور شائٹیکا کے بارے میں بات کرنی تھی کہ اس کے لیے آپ سب سے پہلے تو اپنے فزیشین کی اوپینین لیں. اگر آپ کا فزیشین یہ کہتا ہے کہ کوئی فزیکل کاز نہیں ہے سچ، تو پھر آپ سب سے پہلے فزیوتھراپسٹ والوں سے رجوع کریں، اپنی فزیوتھراپی کرائیں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کوئی اسٹریس ہے، مینٹل ٹراما ہے کوئی، تو اس کے لیے پھر آپ سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں. تھینک یو ویری مچ.